دیکھیں جو مرد ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کچھ ورائٹی ملے. مرد میں کہتی ہوں کہ رنگین ہوتے ہیں, انہیں رنگ پسند ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ رنگوں کے ساتھ جائیں. رنگین مزاج خواتین جو ہیں وہ مردوں کو بہت پسند ہوتی ہیں. ایسی خواتین جو بڑی جو ہے وہ اسٹائلش باتیں کرتی ہیں, بڑا اسٹائلش جو ہے وہ رہتی ہیں. ایسے مرد جو ہیں جن کو کبھی زندگی میں اگر ایسی خواتین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہ موقع ضائع نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ موقع مل گیا تو اب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. مسکرانے والی عورت ہر مرد کو پسند آ جاتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں, جو باہر خواتین نکلتی ہیں جو کافی اپنے آپ میں جو ہے وہ ایروگینٹ ہوتی ہیں یا پراؤڈ ہوتی ہیں یا تھوڑا سا جو ہے وہ مردوں سے بچ کے چلتی ہیں, انہیں مرد پسند نہیں کرتے. ایون آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو ہے وہ کچھ آپ کے کولیگس بھی جو ہیں وہ ایسی خواتین کو لائک نہیں کرتے جو ہر وقت جو ہے وہ منہ بنا کے پھرتی رہتی ہیں یا جو ہے زیادہ تر بات نہیں کرتی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کے اندر ہی رہتی ہیں. تو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابھی اس وقت میں جو مردوں کے حوالے سے جو ہے آج کل اتنی کنٹروورشل چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, میں ہمیشہ سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں. تو میں اگر اس سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً اس میں جو ہے وہ رنگینی موجود ہے. خواتین میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, لیکن مردوں میں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اسی لیے مرد بہت جلدی عورت کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اسے اٹریکٹ ہونے میں مطلب اگر عورت کو جو ہے وہ چند گھنٹے لگیں گے تو شاید مرد کو چند سیکنڈز لگتے ہیں اٹریکشن میں. اور وہ اٹریکشن کا معیار صرف خوبصورتی رکھتا ہے. وہ مرد جو ہے وہ اٹریکشن کا معیار یہ نہیں رکھتا کہ یہ اٹریکشن جو ہے وہ مجھے دوسرے کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ کیا فیلنگ ہوگی, اس کو فیل کرتا ہے. نو, مرد کسی بھی چیز کو اس وقت تک فیل نہیں کرتا جب تک وہ ڈیم شیور نہ ہو جائے کہ یہ فیل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی اپنی سچویشن پہ اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. یہ سائیکولوجیکلی مرد بڑے اس حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کی اس اصلیت کا اندازہ جو ہے وہ عورتوں کو نہ ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ فطرتاً بڑے رنگین ہے. اور اکثر اوقات جو ہے مرد اپنے اوپر خول چڑھا کے رکھتے ہیں. بہت سارے مرد ایسے ہیں ہمارے پاکستان کے جو کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو بہت سیدھی سادی سمپل سی خواتین پسند ہیں. اور اگر آپ ان کی کبھی زندگی کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھیں یا کبھی ان کی جو ہے وہ رنگین مزاجی کے قصے کسی سے سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ فطرتاً رنگین ہے. تو یہ صورتحال اسی طریقے سے چلتی ہے. یہ مرد کیا 4 شادیوں کی وجہ سے عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, دوسری عورتوں کو جو ہے وہ بڑی جلدی اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ہے, کیونکہ مرد کو یہ پتا ہے کہ اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے اور اسلام اس کو یہ اجازت دے رہا ہے. تو یہ سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن شادی کی طرف بہت کم مرد ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. ایک ریلیشن شپ جس کو ہم ناجائز تعلقات کہتے ہیں, جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں, جس کو آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دونوں کی طرف سے برابری کی حیثیت پر اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں. معاشرے میں ان چیزوں کا ہونا یعنی کہ ان ریلیشن شپ کا ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک ریڈ سائن ہے, ایک الارمنگ سچویشن ہے. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہیں تو مرد پھر باہر کوئی ایسی عورت تلاش کرتا ہے جو اس کو احساس اور محبت دلائے اور اس کی عزت کرے. میں ہمیشہ عورتوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کے شوہر باہر کیا دیکھنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں. وہ اگر آپ کی کسی چیز سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میرے پاس خواتین آتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں یا میرے لائیو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں بتائیں ہمیں کیا کریں, ہمارے شوہر ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. کوئی چیز ہوگی تو دیکھے گا نا کوئی آپ کی طرف. آپ کچھ دکھانے والی کوشش کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا. اگر آپ اتنی ایفرٹ کے بعد بھی کچھ ایسا نہیں کر پا رہی کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو, تو پھر اپنے اندر غلطی کو تلاش کریں. دیکھیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھانا کہ آپ بھی غلط ہو سکتی ہیں, کیونکہ عورتیں یہ سمجھتی نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتی نہیں ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط ہیں. تو میں مطلب عورتوں کو خاص طور پر جو میں سمجھانا چاہوں گی کہ پلیز اپنی غلطی ماننا سیکھیں. جس دن آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں گی آپ اپنا گھر بسانے کے قابل ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا گھر پورا بسا لیں گی, لیکن اس قابل ہو جائیں گی کہ گھر بسا سکیں. مرد کو عزت چاہیے اور مرد اس عورت کو پسند کرتا ہے جو شائستہ زبان کی مالک ہو, جس کی زبان میں چاشنی ہو, مٹھاس ہو, جس کا ایٹیٹیوڈ سے لے کے اس کے بولنے کے انداز تک, اس کا رکھ رکھاؤ, اس کی سلیقہ مندی جو ہے وہ اس کا ایک پرسنالٹی میں موجود ہو, شامل ہو.
ہمارے یہاں کتنی عورتیں اس طرح گرومڈ ہوتی ہیں کہ جنہیں یہ بتایا جاتا ہے ہماری بیٹیاں اگر ڈاکٹر بن رہی ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں, کہیں پر بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم بس پڑھو, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی, تمہیں کچھ سیکھنے کی, کرنے کی. اسی اسنا میں جو ہے وہ ماں باپ کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اب بچی کا رشتہ کر دیں, کہیں جیسے ہی اس کی ڈگری ہوگی ویسے اس کی شادی ہو جائے. اب آپ نے اس کو صرف ڈاکٹر بنانے پہ کام کیا ہے, آپ نے اس کو ایک اچھی بیوی یا ایک اچھا انسان بنانے پہ کام نہیں کیا. ماں باپ یہ کب سمجھیں گے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کو آگے جو گھر بھیجنا ہے, جس گھر انہوں نے جانا ہے, جو ان کے شوہر کا گھر ہے, اس کے لیے ان کی کوئی ٹریننگ بھی ضروری ہے. پہلے جو والدہ ہوا کرتی تھی نا, یا بڑی بوڑھیاں ہوا کرتی تھی, وہ جب شادی ہونے والی ہوتی تھی تو بیٹیوں کو بٹھا کے سمجھاتی تھیں, ان کو جو ہے وہ لیکچر دیے جاتے تھے کہ اس طرح کرنا, اس طرح کرنا. یہ اور بات ہے کہ ان کا اس دور کے مطابق جو ایک اپنا نظریہ ہوا کرتا تھا. کچھ ان میں ایسی بھی باتیں ہیں جو ہم آج کے دور میں اگر سوچیں تو ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں, کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ بیٹے تمہاری ڈولی دے رہے ہیں تو کھٹولی نکلے, تم وہاں سے مر کے ہی نکلو. تو یہ چیزیں میں نہیں مانتی. اس چیز کو میں جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا شوہر جو ہے ایک ایسی پرسنالٹی کا مالک ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور بیوی کی عزت نہیں کرنا چاہتا, یا پھر وہ جو ہے وہ خود غرض آدمی ہے, یا پھر اسے جو ہے وہ کوئی لالچی انسان ہے, یا پھر وہ ایک جھوٹا آدمی ہے, یا پھر وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلانے والا ایک جو ہے وہ زنا میں ملوث ایک ایسا مینٹل النس کا شکار آدمی ہے, تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ذہنی مریض کے ساتھ چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں عورتوں کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ پہلے شادی سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ آپ کے شوہر کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. جن لڑکیوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جس مرد سے آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس مرد کے گھر کے طور طریقے اور اس مرد کا رہن سہن اور اس کے دوست, اس کا کرائیٹیریا, اس کی ایجوکیشن, یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. اور خاص طور پہ جہاں عورت کے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شائستگی کی, وہاں مرد کے الفاظ بھی بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں. وہاں مرد کا ایجوکیٹڈ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ ان چند چیزوں کو مل کے اس پر کام کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت حد تک جو ایک دراڑ آ گئی ہے اس کو ہم فل کر سکتے ہیں. لڑکی کو لڑکے کو جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ مرد جو ہے نا, دیکھیں ایک جو لڑکا ہوتا ہے نا, ایک مرد جو ہوتا ہے, اس کی شادی سے پہلے بھی بہت سی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے, دوستیاں ہوتی ہیں, کالج, یونیورسٹی, کو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں, تو یہاں پر بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ دوست بن جاتی ہیں اور وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے, کچھ اپنا جو ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جس گھر میں شادی کرنے کے لیے جا رہی ہیں, یا جو گھر آپ جس میں آپ جو ہے وہ سسرال جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کے مطابق بھی رہنا پڑے گا جو وہاں پہ رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کا گھر ہے, وہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اپنے طریقے سے اس گھر کو جو ہے وہ چلانا ہے, تو پھر آپ کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے برداشت. دیکھیں برداشت کا حکم ہمارے اسلام نے بھی دیا, لیکن ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. جو لوگ برداشت کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں. یہ اسلام کہہ رہا ہے, یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, آپ بہت سچے ہیں, آپ کو دوسرے کی جھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں, آپ کا شوہر جو ہے وہ کہیں آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں لیکن میں یہاں نہیں ہوں, اور آپ کو پتہ چل گیا ہے, تو آپ نے وہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے, نہ کہ آپ نے جو ہے وہ یکدم ہائپر ہو کے جو اپنے گھر توڑنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ چل گیا آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہے, آپ کو یہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. خواتین کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کیا کریں گی؟ آپ ہائپر ہوں گی, آپ اس کے ساتھ لڑیں گی, اس کے پاس اختیار ہے آپ کو طلاق دینے کا. وہ آپ کو طلاق دے گا یا آپ کو آپ کی والدہ کے گھر بٹھا دے گا. بچوں سمیت جب آپ اپنے والدین پر بوجھ بن کر بیٹھیں گی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ دوزخ سے بھی بدتر ہو جائے گی. ایسا بہت ساری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آج جو ہے وہ لوگ لڑکیاں خلا لے لیتی ہیں, آج طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ نئی جنریشن ہے, کہ جب آپ ایک دوسرے کے لیے مینٹل کمپیٹیبل ہوں, مینٹل آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہو, تب جا کے شادی کا فیصلہ کریں. اور والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کو شو پیس بنا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیں. آپ سب سے پہلے لڑکے کی تصدیق خود کریں, اس کے گھر پہلے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی کے گھر آئیں گے, لڑکی پسند کریں گے, اس کے بعد لڑکے کا گھر بار دیکھا جائے گا. یہاں آپ ٹرینڈ کو چینج کریں.
ट्रेंड सेटर बने कि वालदैन खुद लड़के का पहले जो है वो सारी तस्दीक करें, उसके जो है वो ताल्लुक वालों से, उसके जानने वालों से सारी उसकी तस्दीक करने के बाद उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच करने के बाद फैसला करें कि आपकी बेटी उस घर में जाएगी या नहीं। इर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि इस घर का माहौल कैसा है, आपके इलाके वाले जो होते हैं ना उनको पता होता है। तो ये आप बगैर पूछे और सोचे समझे कहीं अपनी बेटी को जो है वो किसी जहन्नुम में मत झोंकें। और बेटियों के लिए ये है कि आप जो है वो पहले शादी से पहले अपना एक कम्युनिकेशन जो है वो लाजमी रखें उस आदमी के साथ जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो दौर चला गया है कि जब जो है वो हमारी माएँ या उससे पहले की माएँ होती थी तो अपने शौहरों को देखती भी नहीं थी और शादी की पहली रात ही जो है वो शौहर देखा जाता था। तो इस तरह नहीं होता। अब आप शादी से पहले ही ये फैसला कर लेंगे ये बंदा मेरी जिंदगी में आ रहा है तो मैंने इसमें ये चीजें देखनी है। अच्छा, देखना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप शादी करने लगी हैं, एक लड़के में सबसे पहले ये देखें कि वो आपकी इज्जत कितनी करता है, वो आपको किन नामों और किन अलकाबात से नवाजता है, 4 बंदों के सामने क्या वो आपकी इज्जत रखता है या रख पाएगा, और दूसरी खास बात ये कि क्या वो लड़का अपनी बात पर कायम रहने का आदी है या बात को बदल देता है, यू टर्न ले लेता है। ऐसे लोग कभी आपके साथ जो है वो कंपैटिबल नहीं होते, ना कभी चल पाते हैं, वो अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं गुजार पाते। तीसरी बात ये कि वो कितना खर्च करने वाला है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अफोर्ड कर सके। क्योंकि ऐसे शख्स से बिल्कुल अपनी बेटी की शादी ना करें जिसका कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है। ऐसे बंदों को अपने पाँव पे जब तक वो खड़े ना हो जाए उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी आप पर पड़ती है तो फिर आप मेंटल जो है वो डिसऑर्डर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल हम पहले ही कर लें शादी करने से तो मैं समझती हूँ कि आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल की तरफ आ सकते हैं, बहुत सारे मसले आपके जो है वो हल हो सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज आप इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो मेरे पॉडकास्ट पे लिख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है वो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं एक पूरा जो है वो प्रोग्राम आपके क्वेश्चंस पे भी लाजमी करूंगी कि जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे इस प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। बाकायदा तौर पर मेरी तमाम तर वीडियोज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। किसी भी टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है वो एक माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करूं तो वो भी आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी ज़िंदगी गुजारने के सिर्फ 2 ही अच्छे तरीके हैं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। अगर किसी को अपना बनाना है तो फिर अपने अंदर इतने गट्स पैदा करो कि वो शख्स आप तक पहुंच जाए, और अगर आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, आपको समझ नहीं आती, तो फिर दूसरे के तौर तरीकों को अपना लो। दूसरे को खुश करने के लिए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। मियाँ बीवी के लिए ये मशवरा है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं कि किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। ये एक मतलब फैक्ट मैंने आपको जो है वो वर्डिंग दे दी है। इस हवाले से अगर आप काम कर लिया आपने अपने माइंड पे तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, झेलने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी आप लाइफ झेल रहे हैं। इस झेल से बाहर निकलें और ज़िंदगी को जीना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक तो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, मियाँ बीवी अपने दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया करें, अच्छी बातें किया करें, ताकि आप एक दूसरे के साथ जो है वो खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।